غرباء غرباء غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. خیر، سوال نمبر 3 آپ نے کیا کہ اگر آپ کی بیعت امامت کبریٰ سے متعلق ہے تو اس کے اعلان عالمی سطح پر کیوں نہیں کیا جاتا؟ واقعی بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے فاضل معاذ عمری صاحب جو ایک طویل زمانے سے ملت اسلامیہ کے اہم ترین مسئلہ امارت اور بیعت پر نہایت سرگرمی کے ساتھ غور و خوض فرما رہے ہیں، علم کلام کی روح سے اس کے اقسام احکام کی کانٹ چھانٹ میں سخت مضطرب تھے. کبھی بیعت کی 4 قسمیں، کبھی 5 قسمیں بناتے، امارت کی کبھی صغریٰ اور کبھی کبریٰ قسمیں بناتے، پھر آخرکار امارت کی ایک ہی قسم کبریٰ کو ہی مقرر کر بیٹھے اور اسی پر مضبوطی سے جم گئے. اس پر ٹھہر جانے کے بعد مولانا معاذ عمری صاحب جماعت غرباء اہل حدیث کی عمارت کو بزعم خود امامت کبریٰ کا نام دے کر جماعت غرباء سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کی امامت کبریٰ ہے تعلق ہے تو اس کا اعلان عالمی سطح پر کیوں نہیں کرتے؟ افسوس میرے سامعین کرام، ذرا غور فرمائیں. ایک زمانہ تھا بفضلہ تعالی اہل حدیثوں کا بلند پایا اور روح پرور اصول یہ تھا کہ کلام اللہ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کسی کی نہیں چلنے دیتے تھے، کیونکہ ان کو قرآن و حدیث سے گہری دلچسپی اور حقیقی محبت تھی. وہ قرآن و حدیث پر فریفتہ اور دلدادہ تھے. مال و جان، اقربا و احبا، ہر عزیز سے عزیز چیز اس پر نثار کر دیتے تھے. ان کے دن رات اس کی تعلیم و تشہیر میں کٹتے تھے. ہر عبادت، ہر معاملے میں اس کو شمع ہدایت اور مشعل راہ سمجھتے تھے. دوسرے علوم سے بیزار تھے، کیونکہ منزل من اللہ تو قرآن ہے یا پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اس کو اپنے عمل و عقیدہ اور نجات کے لیے کافی جانتے تھے. قرآن حدیث کے مقابلے میں دیگر علوم کو ہیچ سمجھتے تھے کہ وہ انسان ہیں کہ جو خطا و نسیان کا مرکب ہے، ذہن کے اختراعی قاعدے ہیں. مولانا صاحب نے اہل حدیثوں کے اس سنہری اصول پر تو اکتفا نہیں کیا اور علم کلام یعنی من گھڑت قاعدے کی روح سے لفظ امامت اور اس کے احکام و شرائط کو اور بیعت کی قسموں کو کئی اقسام پر منحصر و منقسم فرما کر جماعت غرباء اہل حدیث سے اس کی عمارت کی تعیین کا سوال کرتے ہیں. ہم نے اصول اہل حدیث یعنی کتاب و سنت پر مولانا صاحب کی بنائی ہوئی قسموں اور شرائط اور احکام امامت کو پیش کیا تو امام کے اقسام اور بیعت کے اقسام اور اس کے احکام و شرائط کی تقسیم جو معاذ عمری نے پیش کی ہے اس نے قرآن حدیث کے مطابقت نہیں کی. باقی رہا علم کلام تو اس سے ہمیں کچھ انسیت اور رفیت نہیں تھی اور نہ ہی ہم کتاب و سنت جیسے محکم اور پاکیزہ اصول کے ہوتے ہوئے اس کے محتاج تھے. اس لیے علم کلام کے لحاظ سے جو اقسام اور احکام انہوں نے بنائے ہیں ان کی صحت اور سقم دریافت کرنے کے لیے مولانا معاذ عمری کو ہی ہم یہ تکلیف دیتے ہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے اقسام میں سے آپ کے ان بزرگوں کی کون سی عمارت ہے اور یہ کون سی بیعت لیتے ہیں اور لوگوں کو اس بیعت کے لینے پر مجبور کرتے ہیں، جس کا ثبوت میں بحوالہ دے چکا ہوں. اور آج جو آپ کی جمعیت کے امیر ہیں وہ کون سے امیر ہیں؟ اس سوال سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر شیخ معاذ عمری صاحب ان اقسام میں سے کسی ایک قسم پر اپنی عمارت کی تعیین کرنے میں کامیاب ہو گئے جو انہوں نے گنائی ہیں اور بنائی ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ واقعی مولانا صاحب نے کچھ تیاری کی ہے. اور اگر معاذ عمری صاحب ان اقسام میں سے اپنی عمارت کی تعیین نہ کر سکے تو اس بات کو سمجھنے میں ہم حق بجانب ہوں گے کہ آپ نے جو عمارت اور بیعت کے اقسام و احکام کو چند قسموں پر منحصر اور منقسم کر دیا ہے ان میں ابھی بہت کسر باقی ہے اور ابھی آپ کو بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. خیر جناب من، اول تو ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ ہماری امامت و عمارت وہ نہیں ہے جو حکومت و سیاست کے ذریعے ہوتی ہے. ہماری عمارت تو وہ ہے جس کی سردار اہل حدیث مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنے اخبار میں ترغیب دی تھی. حوالہ اور مضمون سب میں سنا چکا ہوں اور مولانا عبداللہ روپڑی وغیرہ نے پنجاب میں قائم کی تھی اور جو عمارت شاہ اسماعیل شہید، شاہ احمد شہید نے قائم کی تھی، جن کو آج میں مورخین اہل حدیث امیر المؤمنین لکھتے ہیں. اور دیکھیے مورخ اہل حدیث قاضی اسلم سیف صاحب اپنی تحریک اہل حدیث صفحہ نمبر 228 میں
شاہ اسماعیل شہید کو امیر المؤمنین لکھتے ہیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 230 میں شاہ محمد مخصوص کے متعلق لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین سید احمد شہید سے آپ بھی بیعت تھے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 235 میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین سید احمد سے بیعت تھے۔ صفحہ نمبر 238 میں شاہ محمد یعقوب کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ آپ امیر المؤمنین سید احمد شہید کی بیعت سے بھی مشرف تھے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 240 میں، صفحہ نمبر 252 میں، صفحہ نمبر 37 وغیرہ میں کئی صفحات میں امیر المؤمنین لکھا گیا ہے۔ یہ صفحات آپ کے سامنے ہیں، آپ خود پڑھ لیجیے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے بقول خلافت عثمانیہ موجود تھی اور ان کے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی خلافت یا امارت قائم ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو یہ علماء کرام کون سی امارت کے قائل و عامل تھے؟ اب اپنے اصولوں کے مطابق یا تو شاہ اسماعیل شہید، شاہ احمد شہید، مولانا ثناء اللہ امرتسری، محمد شریف گھڑیالی وغیرہ کی امارت کا انکار کریں، یا پھر تسلیم کریں کہ آپ نے انتہائی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے بغیر تیاری کے ہی صرف جماعت غرباء اہل حدیث سے تعصب کی بنیاد پر یہ اصول بنا لیا تھا کہ پوری دنیا کا ایک ہی امیر ہو سکتا ہے، باقی سب جہالت اور دین کو مذاق بنانا ہے آپ کے بقول۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے نجات آخرت کے واسطے ایک امیر کی ماتحتی میں سنت کے مطابق اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس نظام امارت کو قائم اس پر عمل پیرا ہوئے۔ سنیے، ہندوستان کے مشہور عالم دین علامہ محمد یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے سوال میں جو جواب دیا اس پر غور کر لیجئے، آپ کے جواب مل جائے گا۔ سوال ان سے کیا گیا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا امیر کا مقرر کرنا ضروری ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں علامہ محمد یوسف صاحب کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں جواب سے پہلے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دلائل وہی معتبر اور مضبوط ہوتے ہیں جن کا ثبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور تابعین سے پایا جائے اور کتاب اللہ ان پر ناطق ہو۔ آگے عام ہے کہ جو شخص ان دلائل کو پیش کرتا ہے اور عمل کرتا ہے وہ کما حق ہو اور پورے طور پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا اس پر عمل کرنے میں سستی ہو جاتی ہے، یا وہ کام جس قوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرتے تھے اس قوت کے ساتھ نہیں کر سکتا، مگر کرتا ضرور ہے، جتنی اس کی طاقت ہے اس میں ہمت نہیں ہارتا۔ اب اس شخص کو کوئی یہ کہے کہ میاں یا تو عمل اس طاقت سے کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یا پھر چھوڑ دو، تو وہ شخص سخت غلطی پر ہے، بلکہ نادان ہے۔ ایسی قوت کس کو ہے؟ کما حقہ من وعن صحابہ اکرام کے عمل کریں۔ مثلا ایک نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کا خشوع و خضوع اس طرح کا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کے نماز پڑھنے کی دلیل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی دلیل تو تمہارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مگر تمہاری نماز حضور کے خشوع اور خضوع جیسی نہیں ہے، بھلا بتائیے کہ اگر کسی کی نماز ایسی نہ ہو جیسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی تو کیا یہ نماز ہی نہ پڑھے؟ بلکہ ہم کہیں گے کہ ہم دلیل رکھتے ہیں کہ حضور نے نماز پڑھی، ہم بھی وہی دلیل لے کر نماز پڑھتے ہیں۔ الحاظ القیاس، تمام مسائل شریعہ کی کیفیت اسی پر ہے کہ دلائل شرع میں موجود ہیں مگر عمل کرنے والے سے کچھ کمی و بیشی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح دلائل امارت اور خلافت کے وہی ہیں جو صحابہ کی امارت و خلافت کے تھے، مگر ہماری امارت اور خلافت اس قوت اور پوری روحانیت کاملہ کے ساتھ نہیں ہے، مگر اس پر ہم کو کوئی ملامت بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری ایمانی قوتیں قدرتی کمزور ہیں، جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل صحابہ اور تابعین سے بہت کم ہے، مگر باوجود اس کمزوری کے ہم انہی دلائل سے دلیل پکڑتے ہیں اور اسی پر چل کر اپنا امیر اور خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد میں سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ اس کے بعد علامہ محمد یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ بہت ساری حدیثوں سے ثابت کیا کہ ہر دور میں ایک امیر کا ہونا واجب ہے، بغیر امیر کے سب کام اسلامی ادھورے ہیں۔ مضمون یہ ان کا میرے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ خود تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ رہا آپ کا یہ سوال کہ عالمی سطح پر اعلان کیوں نہیں کرتے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری وہ عمارت ہی نہیں۔ میں ثابت کر چکا ہوں
ایک طرف معاذ عمری صاحب نے امام ابن تیمیہ کا قول بحوالہ مجموع الفتاوی نقل کیا کہ امام احمد کے دور سے ہی کبھی آج تک پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہی نہیں ہوا۔ دوسری طرف آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر اعلان کیوں نہیں کرتے۔ یہ عجیب منطق ہے آپ ہی کے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ امام احمد کے دور کے بعد جو محدثین و ائمہ محققین کے ادوار گزرے، کبھی کسی محدث امام کبار علماء اسلام نے اس کے خلاف آواز تک نہ اٹھائی کہ یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے کئی عمراء اپنے اپنے ملکوں میں کیسے ہیں، یہ تو خلاف شریعت ہے۔ کوئی تاریخ میں دکھائے کہ محدثین و ائمہ نے آج تک خلفائے مصر، عرب و اندلس وغیرہ کے خلاف آواز اٹھائی ہو کہ یہ خلاف شرع کام کیسا ہو رہا ہے، پوری دنیا کا ایک ہی امیر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جب یہ شرط ہی نہیں تو آواز ہی کیوں اٹھے، مخالفت ہی کہاں سے ہو؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ ایک گلی تک محدود ہے، تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دے چکا ہوں کہ نہ صرف پورے ہندوستان جانتا تھا بلکہ بے شمار جماعت کے افراد آزادی سے پہلے منظم انداز میں پورے بر صغیر میں موجود تھے، بلکہ عرب علماء اور سلطان تک اچھی طرح سے جماعت اور ذمہ داران جماعت سے واقف تھے اور تائید کرتے تھے، جیسا کہ میں دکھا چکا ہوں۔ اور جماعت کا آرگن رسالہ صحیفہ اہل حدیث ہزاروں کی تعداد میں پورے ہندوستان میں پہنچتا تھا، جیسا کہ مؤرخین اہل حدیث اسحاق بٹی صاحب، عبدالرشید عراقی، خالد حنیف، محمد مستقیم سلفی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جماعت اہل حدیث کا یہ سب سے پرانا رسالہ ہے جو آج تک جاری ہے الحمدللہ۔ خیر، سوال نمبر 4 آپ کا یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے ہوتے ہوئے آپ نے نئی جماعت کی بنیاد کیوں ڈالی؟ آخری خلیفہ عثمانی سلطان عبد المجید ثانی 1922 سے 1924 تک کے تھے۔ واقعی ہم مولویوں کی قابلیت اور فاضلیت کے قائل ہیں اور یہاں تک احترام کرتے ہیں کہ ان کی نعلین شریفین کو جوتی کہنا بھی روا نہیں سمجھتے، مگر یہ کیا مولویت کا چکر ہے کہ ایک طرف تو معاذ صاحب خلافت علی منہاج نبوت کا معنی و مقصد یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کے کل کلمہ گو مسلمان متفق ہو کر تسلیم کر لیں اور کوئی مسلمان علیحدہ نہ رہے، بلکہ دونوں لمبے چوڑے بیانات کا اصل نچوڑ تو یہی تھا کہ جب تک پوری دنیا کے مسلمان کسی ایک امیر پر متفق نہ ہو جائیں جب تک وہ امام و خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے دور سے کبھی پوری دنیا کا خلیفہ ہوا ہی نہیں، پھر کہتے ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے علماء نے سلطان سے بیعت کری، پھر کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے ہوتے ہوئے تم نے کیوں نئی جماعت کی بنیاد ڈالی ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر متضاد، بے جوڑ، مضحکہ خیز، طفلانہ اور لا یعنی باتیں ہیں یہ۔ پورے بیانات ہی ان کے ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ کہیں کچھ تو کہیں کچھ، کبھی ایک چیز کو ثابت کرتے ہیں تو کبھی خود ہی اس کی بڑے زور و شور سے تردید بھی کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، یہ مولویت نہیں، قابلیت نہیں، فاضلیت نہیں ہے، بلکہ مسخرہ پن ہے، دین سے استہزاء ہے، اسلام کی بدخواہی ہے اور مخالفوں کو ہنسی کا موقع دینا ہے۔ بقول آپ کے دین کو کیا مذاق بنا رکھا ہے آپ نے۔ جناب بیعت بھی معاف ہو، جب آپ خود ہی اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے پوری دنیا کی کوئی عمارت ثابت نہ کر سکے جس کو ساری دنیا کے مسلمانوں نے مان لیا ہو، پھر آپ کس منہ سے اور کس بھولے پن سے ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ کے خلافت بھی دنیا کے کل مسلمانوں نے تسلیم کر لی ہے؟ اللہ ہوش و حواس سلامت رکھے، آپ کے تعصب کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دل سے بجھائے، للہیت اور خلوصیت اور آخرت کا ڈر رکھتے ہوئے ذرا ٹھنڈے دل سے پہلے خلافت کے متعلق سوال کرنے کا قصد فرمائیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ ان مولویوں کو نیک سمجھ دیں کہ لوگوں کو بجائے متحد و متفق اور منظم کرنے کے یہ لوگ تفرق اور تشدد اور نفاق و شقاق اور انتشار کا بدترین گڑھوں میں جھونک رہے ہیں۔ آج معاذ صاحب واقعی آپ نے حد کر دی ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا خلافت عثمانیہ کے ان آخری خلفاء کو پوری دنیا نے تسلیم کر لیا تھا اور ان کا حکم پوری دنیا میں چلتا تھا؟ پوری دنیا میں یہ حدود قائم کرتے تھے؟ کیا یہ قریشی تھے؟ آپ کے بنائے ہوئے فقہی شرائط میں کوئی ان میں شرط پائی جاتی تھی؟ ذرا دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کر کے، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، صرف آپ کے ایک بزرگ کا قول آپ کو دکھا چکا ہوں میں پہلے بھی، اور ذرا سن لیں۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں مسئلہ خلافت و امارت میں، صفحہ نمبر 141 میں، کہ پھر مصر کے عباسی خلفاء کے بعد ترکوں کا خاندان
عثمانیہ خلافت پر قابض ہوا۔ پھر لکھتے ہیں آگے، اگر بنو امیہ و عباسیہ میں 5 شرطیں نہیں پائی جاتی تھیں تو ان خلفائے عثمانیہ میں 7 نہ صحیح، یعنی یہ عرب بھی نہیں اور قریشی بھی نہیں۔ سن لیجیے، آپ کے اصول کے مطابق تو یہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے تھے، آپ ان کی مثال دے رہے ہیں۔ دراصل آپ کو ابھی بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ اول تو ہم وضاحت کر چکے ہیں، ہماری امامت و امارت وہ نہیں جو حکومت و سیاست کے ذریعہ عام لوگوں پر ہوتی ہے۔ ہماری امارت تو وہ ہے جو سردار اہل حدیث مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا عبداللہ روپڑی وغیرہ نے پنجاب میں قائم کی تھی، جو امارت شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید نے قائم کی تھی۔ اور ہاں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امرتسری صاحب اور گھڑیالوی صاحبان، ان کی عمارت بھی تو 1928 اور 1930 میں بنی تھی، جبکہ اس وقت تک یعنی 1926 میں سلطان عبدالعزیز کی عمارت عرب میں قائم ہو چکی تھی۔ دونوں میں سے کون معاذ اللہ گردن زدنی کا مستحق تھا؟ آپ جماعت غربا کو حکم دیتے ہیں کہ ایک کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ عرب کی عمارت کی تو آپ نے خوب تائید بھی کی ہے اور اقرار بھی کیا ہے کہ بڑے بڑے علماء، شیخ ابن باز، شیخ عثیمین، شیخ صالح الفوزان وغیرہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو ذرا یہ بھی وضاحت کر دیں کہ کیا ان کی پوری دنیا میں چلتی ہے؟ وہ پوری دنیا میں حدود نافذ کر سکتے ہیں؟ تمام مسلمانوں نے ان کو تسلیم کر لیا تھا، بقول آپ کے جب تک پوری دنیا کے مسلمان تسلیم نہ کریں بیعت ہو ہی نہیں سکتی۔ ساری حدیثیں عمارت و بیعت والی صرف اسی کے لیے ہیں جو پوری دنیا کا امیر ہو۔ اس پرفتن دور کو چھوڑیے، آئیے میں آپ کو زمانہ سلف میں لے چلوں۔ ایک طرف کوفہ میں حضرت علی امیر المؤمنین ہیں، دوسری طرف ملک شام میں حضرت معاویہ امیر المؤمنین ہیں۔ ان سے بھی بے شمار مسلمانوں نے بیعت کی ہوئی ہے اور ان سے بھی بیعت کی گئی ہے۔ دونوں طرف صحابہ بھی ہیں۔ ذرا معاذ صاحب بتائیں کہ دونوں میں سے کون سی عمارت صحیح تھی؟ کیوں آج تک تمام محدثین و علماء اسلام نے دونوں کو امیر المؤمنین کے نام سے یاد کیا؟ کیونکہ معاذ صاحب کے اصول کے مطابق تو بیعت ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک پوری دنیا کے مسلمان ایک پر متفق نہ ہوتے۔ پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے امیر بنایا اور بیعت کی اور سب نے تسلیم کیا، جبکہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکے میں، اور ادھر یزید ملک شام میں امیر ہیں۔ سب امیر المؤمنین ان کو لکھ رہے ہیں، ان کی خلافت اپنی اپنی جگہ قائم ہے۔ ادھر یزید کو امیر المؤمنین، دیکھیں خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کہتے ہیں یزید کو۔ تاریخ الامم والرسل للطبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 299 میں آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ اسی طرح امام لیث بن سعد یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ دیکھیے تاریخ خلیفہ بن خیاط صفحہ نمبر 253۔ امام ابو بکر ابن عربی یزید کو امیر المؤمنین لکھتے ہیں۔ دیکھیے العواصم من القواسم صفحہ نمبر 228۔ امام ابن کثیر نے ان کو امیر المؤمنین لکھا۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 226۔ یزید کی عمارت ملک شام وغیرہ میں تھی، اور ادھر عبداللہ بن زبیر کی خلافت مکہ و آس پاس میں تھی، اور کئی صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے، بلکہ عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر صحابی ان کی حمایت میں کھڑے ہیں اور ان سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4665 اور 4666 میں مختصر میں آپ کو صرف فوٹو دکھا رہا ہوں، خود پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض حضرت علی کی خلافت اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت، حضرت عثمان کی خلافت سے کوفہ کے مسلمانوں کی علیحدگی اور رخنہ اندازی، حضرت علی کی خلافت سے امیر معاویہ اور اہل شام کی دستبرداری کا اظہار کرتے ہیں۔ ان جوشوں کی عظیم الشان خلافت پر دنیا کے کل مسلمان کے اتفاق و اتحاد ثابت نہیں کر سکتے، تو آج کیا امید کرتے ہیں آپ؟ نہ حضرت علی کی بیعت پورے مسلمانوں نے کی، نہ حضرت معاویہ کی بیعت پورے مسلمانوں نے کی، نہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت پورے مسلمانوں نے کی، نہ یزید کی بیعت پورے مسلمانوں نے کی، نہ حضرت حسن کی بیعت پورے مسلمانوں نے کی۔ کچھ ادھر تو کچھ ادھر، پھر بھی ایک ہی وقت میں اپنی اپنی جگہ امیر المؤمنین ہیں۔ معاذ صاحب اگر بقول آپ کے
اس طرح بیعت ہو ہی نہیں سکتی، امیر بن ہی نہیں سکتا، تو یہ امت کا اجماع ان بزرگ ہستیوں پر کیسے ہو گیا؟ آخر آپ اپنے اصول یہ لائے کہاں سے ہیں؟ اس کی کوئی قرآن و حدیث یا زمانہ سلف سے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ پھر آخر کیوں لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بلکہ اس کی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے خلفاء ہوں گے۔ دیکھیے صحیح بخاری اٹھا کر کے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، مشہور روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون بعدی خلفاء فيكثرون قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا قال اوفوا البیعة الاول فالاول ثم اعطوهم حقهم فإن اللہ سائلهم عما استرعاهم۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3455 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1842۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے امور کی تدبیر انبیاء کرام کے ذمے تھی۔ جب بھی کوئی نبی وفات پاتا اس کے بعد ایک اور نبی آ جاتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن خلفاء بکثرت ہوں گے۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو پہلے امیر بنے اس کی پہلے بیعت نبھاؤ اور وفا کرو اور ان کو ان کا حق دو، کیونکہ اللہ نے ان کے سپرد جو کیا ہے اللہ ان سے اس بارے میں پوچھے گا۔ معاذ صاحب کیا اس حدیث سے واضح نہیں ہو رہا کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے خلیفہ ہوں گے؟ اور آپ ایسے موقع پر حکم بھی دے رہے ہیں، رہنمائی بھی فرما رہے ہیں کہ جس سے پہلے بیعت لی جائے، جو پہلے امیر بنے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اس کی بیعت کو نبھاؤ، وفا کرو اس کے ساتھ۔ آپ بخاری مسلم کے حدیث کے ہوتے ہوئے اپنے بڑوں کے فتاوے دکھا رہے ہیں، گویا آپ بھولے بھالے عوام کو اس انداز سے گمراہ کر رہے ہیں کہ حدیثیں اپنی جگہ بس ماننی ہمارے فتاوے ہی ہیں۔ سنیے مناظر اسلام مولانا عبدالقادر حصاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی کے حالات تفصیل سے مورخین اہل حدیث مولانا اسحاق بٹی اور خالد حنیف صاحب اور مولانا قاضی اسلم سیف وغیرہ نے اپنے اپنے مشہور کتابوں میں بڑی تفصیل سے لکھے ہیں کہ کتنا عظیم و عالم تھے اور کس قدر تحقیق کے ساتھ کتابیں لکھتے تھے اور کس گہرائی کے ساتھ حوالوں کے ساتھ انہوں نے فتاوے دیے تھے۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے مضمون میں بہت تفصیل کے ساتھ ہر زمانے میں ایک امیر کا ہونا ضروری ثابت کیا ہے، وہیں آگے لکھا ہے کہ 2 امیروں کا حکم، ایک ملک میں 2 امیر ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ نہایت غور طلب ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ اگر تمام ملک کا ایک شخص کی امارت پر اتفاق ہو جائے اور ان کی بیعت سے امیر کو تمکن فی الارض اور اقتدار اس قدر حاصل ہو جائے کہ قوانین اسلامی کا نفاذ اور حدود الہیہ کا اجراء اور ساکنان ملک کا انتظام کر سکے، وہ شخص خلیفہ اسلام قرار پائے گا، جس کی بیعت کرنے جملہ اہل اسلام پر فرض ہوگی۔ اور اگر ایک شخص پر اتفاق نہ ہو سکے اور اس کو تمام ملک پر تمکن و اقتدار حاصل نہ ہو اور پھر کوئی دوسرا امیر تجویز ہو جائے اور ایک حصہ اہل اسلام کا اس امیر مجوزہ کی بیعت کرے اور یہ گروہ اپنی جگہ امارت کے سلسلے میں منظم ہو کر اسلامی احکام سر انجام دیتا رہے تو یہ جائز ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت علی اور حضرت معاویہ کی مصالحت سے ملک عرب میں 2 امیر بن کر رہنا ہے، جس پر سب صحابہ اور تابعین کا اجماع ہوا۔ لیکن آج جو امامت و امارت ملک میں قائم ہے یہ محض مذہبی ہے، ملکی و سیاسی نہیں ہے، تو اس میں اپنے اپنے علاقے میں امیر ہو کر کام کریں، اس کا کوئی مذاقہ نہیں۔ معاذ صاحب آپ خلیفہ عثمانیہ کو پوری دنیا کا متفقہ شرعی خلافت بتاتے ہیں، ذرا احادیث کی روشنی میں خلافت کا مطلب بھی آپ نے اپنی تیاری میں معلوم کر لیا ہوتا کہ خلافت کہاں کس کو جاتا ہے۔ حدیث میں تو خلافت کو علی منہاج النبوہ بتایا گیا ہے، جس کا آپ نے اپنی تقریر میں کئی جگہ ذکر بھی کیا ہے۔ کیا خلافت عثمانیہ علی منہاج النبوہ تھی؟ اللہ کے قانون کو پوری طرح انہوں نے دنیا میں نافذ کیا ہوا تھا؟ ذرا کتب تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ یہ دیکھیے مدینہ یونیورسٹی کے مدیر شیخ صالح بن عبداللہ العبود مدیر الجامعہ اسلامیہ بالمدینہ منورہ نے اپنی کتاب المراد الشرعی بالجماعہ صفحہ نمبر 28 میں کس انداز سے انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلفاء کو
شرک اور بدعت کا بڑھاوا دینے والے قرار دیا ہے، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ میں اور صحابہ کے مزارات پر کھلا شرک ہوتا تھا۔ ان کے دور خلافت میں اونچے اونچے قبے وغیرہ بنوائے، کس طرح وہ صلیبیوں اور یہودیوں کے زیر اثر رہتے تھے، جن کے خلاف شیخ محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کتاب کے صفحات آپ کے سامنے ہیں، عربی میں خود آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس تعلق سے زیادہ بولنا مناسب نہیں سمجھتا، صرف مورخ اہل حدیث مولانا قاضی اسلم سیف صاحب نے بھی خلافت عثمانیہ کے حالات اپنی کتاب تحریک اہل حدیث میں تفصیلی طور پر ذکر کیے ہیں۔ اس کا مختصراً صفحات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، 210 نمبر سے 219 نمبر تک آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے لکھا ہے۔ چند اقتباسات میں سنا بھی دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ حرمین شریفین میں ان کا ڈھیلا ڈھالا انداز حکومت قبر پرستی اور شرکیہ رسوم کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بننا، بلکہ ترکوں کی حکومت یعنی خلافت عثمانیہ کے عہد میں بیت اللہ میں 4 مسلوں کی بدعت شروع ہو گئی تھی، جسے سعودی حکومت نے آ کر ختم کیا۔ امام محمد بن عبد الوہاب کی پیدائش سے پہلے تقریباً 10ویں صدی ہجری اور 11ویں صدی ہجری کا ثلث اول خلافت عثمانی کا دور قبر پرستی، شجر پرستی، پیر پرستی، غیر اللہ کی پرستش کے اعتبار سے عرب عوام اسلام کی ابتداء کے موقع پر عرب بت پرستوں جیسی صورتیں اختیار کر چکے تھے۔ جہاں جہاں صحابہ کا قیام ثابت ہوتا یا جن جن درختوں کی نسبت صحابہ کی طرف ہوتی، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے۔ حجاز اور مشرق عرب قبروں کے اعراض کی وجہ سے مشرکانہ میلوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اللہ سے حاجت براری کے بجائے قبروں سے دعائیں مانگی جاتی، ان کی منتیں مانتے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے، ان کی نظر و نیاز کرتے۔ زید بن خطاب کی قبر عربوں کے قبلہ حاجات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید بت پرستی اتنی عام نہ ہو جو اس وقت مسلمان کلمہ گو کی تھی، وغیرہ وغیرہ پوری برائیاں انہوں نے گنا دی۔ آگے لکھتے ہیں کہ ایسے ظلمت و تاریکی کے زمانے میں 1115 میں شیخ محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوئے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ امیر محمد بن سعود نے شیخ محمد بن عبد الوہاب سے معاہدہ اور بیعت کے بعد منظم طریق سے نجد اور اس کے ملحقات کو کفر و شرک اور بدعات و منکرات سے پاک کرنا شروع کیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ترک جن کا پایا سلطنت استنبول تھا، جو خلافت عثمانیہ کے نام سے عالم اسلام میں حکمراں تھے، موجودہ عرب ممالک ان کے صوبے تھے، حجاز پر بھی ان کا کنٹرول تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں ترک خلافت عثمانیہ وہ حجاز کے پہلو میں ٹھنڈے پیٹوں کب اس توحید و سنت کے علمبردار ریاست کو برداشت کرنے والے تھے۔ چنانچہ عثمانی ترکوں نے پہلے انہیں وہابی کہہ کر بدنام کیا، پھر ان پر باقاعدگی سے حملے شروع کیے۔ لمبی تفصیل ہے، خود آپ پڑھ لیں، یہ صفحات پورے آپ کے سامنے ہیں۔ معاذ صاحب، یہ تو تھی بقول آپ کے شرعی خلافت عثمانیہ، جس کو پوری دنیا نے متفقہ طور پر مانا ہوا تھا۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کی بہت بڑی عمارت، ہماری تاریخ ساز حکومت، دنیا کا ہمارا اکیلا متفقہ پلیٹ فارم، شاہکار اور کارنامے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کیسے کیسے عمرہ تھے اس کے، لوگ پیٹھ پیچھے بھی ان کے بارے میں گفتگو کرنے میں ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا خلافت عثمانیہ کو ہلانے کے لیے یہ تھے آپ کے الفاظ، اور دیکھ لیجئے ان کے کام کیا تھے اور کون سا اسلام انہوں نے نافذ کیا ہوا تھا۔ میں نے اس خلافت عثمانیہ کی حقیقت آپ کے علماء کی زبانی ہی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں، اس خلافت عثمانیہ کے ہوتے ہوئے انہی کے ایک صوبے میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر امیر محمد بن سعود نے کیوں نئی عمارت کی بنیاد ڈالی؟ اور جو عمارت کی بنیاد ڈالی وہ کون سی عمارت تھی؟ وہ کون سی بیعت تھی جو خلافت عثمانیہ کے موجودگی میں لی گئی؟ ذرا تفصیل آپ کے ذمے ہیں، اس کی بھی تفصیل کر دیجئے۔ شیخ معاذ صاحب، آپ نے جو حدیث پیش کی کہ صرف اس کے دوسرے طرق آپ نے بیان نہیں کرے کہ یہ حدیث کن کن الفاظ کے ساتھ موجود ہے جو ایک دوسرے کی تشریح اور تفسیر کر رہی ہیں کہ 2 امیر ہوں تو دوسرے کو قتل کر دو۔ پوری حدیث اس طرح ہے، ذرا تعصب کی عینک نکال کر کے دیکھ لیجئے اور سن لیجئے۔ ان عرفجہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من آتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه۔ صحیح مسلم 1852 نمبر حدیث۔ عرفجہ اشجعی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے پاس اس حال میں آئے جبکہ تم پر ایک امیر قائم ہو اور تمہاری جماعت کو توڑنے کی کوشش کرے یا اس میں انتشار تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی طویل حدیث میں
یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، یعنی جو شخص کسی امیر کی بیعت کرے، معاذ صاحب یہاں پورے مسلمانوں کے امیر کی ہاتھ پر بیعت کے معنی کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ معنی کہاں سے لائے ہیں، جبکہ الفاظ حدیث کیا ہے؟ من بایا امامن، نکرہ کا لفظ ہے، کسی امیر کے ہاتھ پر بیعت کری اور اسے اپنا ہاتھ دے کر اپنی وفاداری سونپ دی، دل سے اس کی اطاعت پر راضی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس کی اطاعت کرتا رہے، پھر اگر کوئی دوسرا آ کر انتشار پیدا کرے اور جماعت میں تفرقہ ڈالے تو اس کی گردن مار دو۔ یہ صحیح مسلم 1844 نمبر حدیث ہے۔ یہ حدیثیں ہیں کسی ایک امیر پر اس کی اطاعت پر جب کوئی جماعت جمع ہو جائے اور بیعت کر لے، پھر جماعت کو توڑنے کی جو کوشش کرے گا تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اب اس کی زد میں کون کون آتا ہے سب خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کا سوال نمبر 5 یہ ہے کہ مذکورہ علماء الحدیث بر صغیر نے کیوں ان کی اس عمارت کی طرف رہنمائی نہیں کری، صرف رد پر اکتفا کیا؟ تو اس کا تو تفصیلی جواب میں دے چکا ہوں کہ کس طرح ہندوستان کے علماء نے تصدیق و تائید کی تھی۔ مزید تفصیل انشاءاللہ بہت جلد میں لے کر کے آؤں گا کہ اس دور کے کتنے بڑے بڑے علماء نے کیا کیا اپنے فتاووں میں اور کتابیں اس پر لکھ دی تھیں اور کس طرح سے تصدیق و تائید کری تھی۔ میں نے نام آپ کو گنا دیے ہیں شروع میں ہی۔ ہندوستان کے اس دور کے بڑے بڑے علماء نے کس انداز سے اس مسئلے کو اپنے فتاووں کے ذریعے واضح کیا تھا، اور چند رسائل اور کتب کے فوٹو بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اس کے تفصیلی مضامین انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رہا کہ مذکورہ علماء اہل حدیث، تو یہ مذکورہ علماء اہل حدیث کون ہیں؟ آپ نے نام نہیں گنائے۔ آپ کہتے ہیں 200 علماء گنا سکتا ہوں، یہ 200 علماء کون ہیں؟ ذرا ان کے نام گنا دیجئے۔ آپ نے چند ایک کے فتاوے دکھائے تو اس کی میں وجہ بتا چکا ہوں کہ خاص وجہ تھی کہ جماعت غرباء اہل حدیث کے علماء کسی کے بھی خلاف شرع یا سلف صالحین کے منہج کے خلاف کوئی بات دیکھتے سنتے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کتنا بڑا عالم ہے، فوراً اس کے خلاف آواز بلند کرتے تھے۔ خیر، میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ اب میں آپ کے ہی ایک بڑے عالم کے سوالات جو انہوں نے آپ کی جماعت سے آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے کیے تھے، وہی سوالات آج میں پھر آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا جواب آج تک آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں دے سکے۔ اگر آپ واقعی اس معاملے میں تیاری کر چکے ہیں اور بہت زیادہ تحقیق کی ہے تو آپ پر اب یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے جواب دیں۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے عالم مولانا عبدالغفار الخیری، انہوں نے جو ہے کچھ سوالات کیے تھے اخبار اہل حدیث کے ذریعے سے اس دور کے علماء سے، جس کا جواب آج تک کہیں نہیں ملا۔ وہ سوال کیا ہیں ذرا غور سے سن لیں، اور اب آپ کے ذمے ہیں کہ آپ اس کے جوابات دیں۔ لکھتے ہیں جماعت علماء اہل حدیث سے سوال: حضرات، آپ نے اپنا نام اہل فقہ کے مقابلے میں اہل حدیث رکھا ہے، جس کی وجہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا عمل احادیث صحیحہ نبویہ پر ہے، یعنی ہم احادیث کے ہوتے ہوئے کسی انسانی اجتہاد، اجماع اور قیاس کو حجت نہیں سمجھتے، نہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ ہمارا عمل بلا شرکت براہ راست احادیث شریف پر ہے، ہم اہل حدیث ہیں، آمنا و صدقنا، اور یہی میرا مذہب بھی ہے کہ ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تم کو دیں اس کو لو، اور جس سے ممانعت فرمائیں اس سے رک جاؤ، کیونکہ کسی مومن اور مومنہ کی یہ شان ہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ و رسول کے احکام کے مقابلے میں ان کو چوں و چرا اور اجتہاد و اجماع یا قیاس یا رد و بدل وغیرہ کا اختیار باقی رہے۔ ان لوگوں کو ڈرانا چاہیے جو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کسی بلا میں نہ پھنس جائیں یا کوئی دردناک عذاب نہ نازل ہو جائے۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کسی انسان کی آواز اونچی نہ ہونے دیں گے اور نہ سنیں گے۔ فنعم الرفاق، اگر یہ صحیح ہے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم
قابل تسلیم اور واجب الاطاعت، اور اگر کسی شخص نے ایک حکم اور فیصلے کے خلاف کیا تو مستوجب اور مستحق ابتلاء عذاب ہے، اور عہد فارق میں گردن زدنی کما لا یخفی علی اہل العلم ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ کتنی احادیث پر عمل کرنے سے اہل حدیث کے لقب کا استحقاق ہو جاتا ہے؟ کتنی حدیثوں پر عمل کرنے سے انسان اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ اگر کچھ احادیث قلیل یا کثیر پر عمل نہ ہو تو قابل مواخذہ ہے یا نہیں؟ واقعیات پر نظر ڈال کر جواب مرحمت فرمائیں۔ نیز یہ کہ مشت نمونہ حسب ذیل احادیث کیوں متروک العمل ہیں؟ یہ سوال کر رہے ہیں مولانا عبدالغفار الخیری اخبار اہل حدیث امرتسر کے ذریعے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کے اخبار کے ذریعے سے آگے لکھتے ہیں کہ نمونے کے طور پر یہ احادیث جو متروک العمل ہیں آج کیوں ہیں، خصوصاً علماء کرام نے کیوں اب تک ان پر عمل نہیں کیا اور نہ عمل کے لیے توجہ دیتے ہیں۔ بینوا توجروا۔ حدیث نمبر 1، لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الارض الا عمر علیہم احدهم، یعنی 3 لوگوں کے لیے بھی جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ کسی زمین پر رہ رہے ہوں اور بغیر امیر کے ہوں۔ نمبر 2، اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر علیہم احدهم، جب 3 لوگ سفر میں نکلیں تو وہاں پر بھی اپنا امیر مقرر کریں۔ نمبر 3، من مات وليس عليه امام جماعت فإن موته موتة جاہلیہ، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس پر کوئی جماعت کا امیر مقرر نہیں تھا تو جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔ وعلیک بالجماعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ تم پر جماعت بندی ضروری ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت پر ہے۔ من خرج من الجماعت قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام عن عنقی، جو جماعت سے ایک بالش بھر بھی نکلا تو اس نے اسلام کا پٹا ہی اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ نمبر 7، حضرت عمر فاروق نے جماعت کی تعریف لا جماع الا بامارۃ کی ہے، یعنی جماعت امیر کے بغیر نہیں۔ تو یہ تعریف صحیح ہے یا غیر صحیح ہے جو خلیفہ راشد نے کی ہے؟ نمبر 8، امام مالک نے جو کہا ہے کہ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح بها اولها، تو یہ صورت کیا ہے اور کون سی ہے؟ یعنی امام مالک نے جو کہا کہ یہ اس امت کے آخری دور کے لوگ جب تک ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک اس طرح اصلاح نہ کریں جس طرح شروع کے لوگوں نے اصلاح کی ہے اپنی۔ نمبر 9، صحابہ کے متعلق تاریخ طبری میں جو تحریر ہے کری ہو ان یبقوا یوما او بعض یوم وهم لیسوا فی جماعت، کہ وہ لوگ ناپسند کرتے تھے اس چیز کو کہ ایک دن یا دن کا ایک حصہ بھی بغیر جماعت بندی کے رہیں، تو یہ تحریر صحیح ہے یا نہیں؟ اور ایک اور سوال، کام کرنے سے ہوا کرتے ہیں یا صرف کہنے سننے وغیرہ سے؟ مجھ کو امید ہے کہ اہل حدیث خصوصاً اکابر قوم عموماً ان سوالات پر توجہ فرما کر میرے لیے راہ عمل صاف فرما کر عند اللہ ماجور ہوں گے، وإلا بصورت سکوت اگر میرے عمل میں کوئی غلطی ہوئی تو علماء بالخصوص ذمہ دار اور عند اللہ قابل مواخذہ ہوں گے، کیونکہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر عمل کر کے یہ عریضہ پیش کرتا ہوں، فلا تکتموا الحق وانتم تعلمون، یعنی جاننے کے باوجود حق کو مت چھپانا۔ والسلام، محمد عبدالغفار الخیری، پھاٹک حبش خاں، دہلی۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی کا یہ مدرسہ ہے جس میں وہ مدرس تھے۔ جب انہوں نے سوال کیا اخبار اہل حدیث امرتسر 16 شوال 1344 ہجری مطابق 30 اپریل 1926 عیسوی، صفحہ نمبر 4۔ یہ تو تھے آپ کے ایک عالم کے سوال جس کا آج تک آپ کے بزرگان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، جماعت غربا اس سے پہلے ہی ان احادیث پر اپنی طاقت کے مطابق عمل شروع کر چکی تھی۔ اب آپ کے ذمے اس کے جوابات ہیں، کیونکہ آپ نے اس مسئلے میں لوگوں کو الجھن اور شک و شبے میں ڈال دیا ہے۔ اس کا حل اب آپ ہی نکالیں گے۔ ہاں، میں نے جو آپ کو سارے آپ کے سوالات کے جواب مختصر انداز میں دیے ہیں، اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں آپ سے چند سوالات کروں۔ تو آپ سے میں چند سوالات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو احادیث جماعت بندی اور امیر کی ماتحتی میں نے پیش کی ہیں، ان سے بھی آپ کو انکار ہے؟ کیا ان احادیث کے ہوتے ہوئے آپ شرازہ بندی کے لیے مسلمانوں کو تفرقہ اور اختلاف سے بچانے کے لیے جماعت بندی اور تقرر امام کو ضروری نہیں مانتے؟ نیز کیا مذکورہ احادیث کی روح سے نیز دلائل عقلیہ و نقلیہ قرآن و حدیث سے جو ضرورت امام ثابت ہوتی ہے، کیا اس سے بھی آپ کو انکار ہے؟
اگر ہے تو قرآن و حدیث کے دلائل قویہ سے اس کو باطل ثابت کریں کہ اجتماعیت کو قرآن و حدیث میں کوئی اہمیت نہیں، اور اگر ہاں جماعت کو ضروری مانتے ہیں تو پھر جماعت کس کو کہتے ہیں؟ کیا بغیر امیر کے بھی شریعت میں جماعت کا تصور ہے، یا بغیر امیر کے رہنے والے لوگوں پر بھی لفظ جماعت کا اطلاق صحیح ہو سکتا ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت کیجیے۔ سوال نمبر 2 میں امتی کی امامت نبوت کی اصل ہے یا فروع؟ سوال نمبر 3 امامت کے لیے سلطنت کا ہونا شرط ہے؟ اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کریے۔ نمبر 4 نمرودی سلطنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت، فرعونی حکومت میں موسیٰ علیہ السلام کی امامت، قبل از ہجرت مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کون سی تھی؟ یہ امامت کبریٰ تھی یا صغریٰ تھی؟ اس کی تشریح کر دیں۔ قرآن و حدیث سے امامت کبریٰ اور امامت صغریٰ کے دلیل دیجیے۔ اسی طرح نمبر 6 اپنی طاقت کے مطابق امیر کی بیعت کر کے انسان اگر حدیث من مات ولیس فی عنقہ بیت مات میتۃ جاہلیہ کی وعید سے بچنا چاہے تو کیا بچ سکتا ہے یا نہیں؟ نمبر 7 مدینہ منورہ سے دور رہنے والے لوگ جو اسلام میں داخل ہوتے تھے ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامی امیر مقرر فرماتے تھے یا بغیر امیر اور سردار کے ہی ان کو انفرادی حالت میں چھوڑ دیتے تھے؟ نمبر 8 امام کی اجازت اور رضامندی کے بغیر زکوٰۃ خود بخود تقسیم کر دینا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف ہے؟ نمبر 9 آپ کے بزرگان شاہ صاحب محمد شریف کی عمارت کے تقرر سے پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری امیر مقرر ہوئے تھے، اور مولانا داؤد صاحب غزنوی لاہور کے امیر مقرر ہونے سے پہلے شاہ محمد صاحب امیر مقرر تھے۔ مولانا ثناء اللہ صاحب میں وہ کیا معائب اور مفاسد تھے جن کے باعث ان کو چھوڑ کر غزنویوں نے مولانا داؤد صاحب کو اپنا امیر مقرر کیا؟ خوب شرح بس کے ساتھ اس کو ذرا بیان کیجئے کہ ان ہر 3 میں سے آپ کے اصولوں کے مطابق کس کی عمارت صحیح تھی اور کیوں یہ بدلتے رہے۔ اسی کے بعد ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جمعیت اہل حدیث نے 1984 کو بنگلور میں عبدالوحید سلفی کو جمعیت اہل حدیث ہند کا امیر منتخب کیا تھا، ان میں آپ کے بتائے ہوئے شرائط میں سے کون سی شرط پائی جاتی تھی، اور یہ کون سے امیر ہیں، اور کیا یہ قریشی ہیں، اور کون سی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے؟ اور اس کے بعد جو یہ جمہوری نظام کے مطابق ہر 5 سال میں آپ کا امیر مقرر ہوتا ہے، اس کی دلیل بھی قرآن و حدیث سے دے دیجیے۔ ہم بمصداق فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آپ کی خدمت میں سوالات پیش کر رہے ہیں، خالصتاً للہ والمروزات اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ صرف ہم کو بلکہ جمیع متلاشیان حق تحقیق و تصدیق کو ممنون و مشکور فرما دیں، چونکہ اس مسئلے میں آپ نے بھولے بھالے عوام کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا ہے، اور فرمان الہی الیوم اکملت لکم دینکم، نیز ارشاد رسول ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، اور اللہ رب العالمین کا حکم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا جیسے واضح دلائل اور قول فیصل ہوتے ہوئے پھر شک و شبہ کے کیا معنی ہیں جو آپ نے لوگوں کو شک و شبہ میں ڈال دیا۔ لہٰذا معاذ عمری صاحب سے گزارش ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق، حق کو جانتے ہوئے اس کو بغیر چھپائے واضح کریں، اور ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا کو مد نظر رکھتے ہوئے وإیایا فاتقون پر اعتقاد رکھتے ہوئے برائے محققانہ و بنظر منصفانہ دلائل قویہ واضحہ و روایت واثقہ صحیحہ کلام الہیہ و احادیث نبویہ سے مدلل کامل ثبوت ان سوالات کے جواب مرحمت فرما کر شیدائیان و فدائیان شریعت حق محمدی کو ممنون فرما کر عند اللہ مستحق و اجر عظیم کے مستحق ہوں۔ معاذ صاحب آئیے آپ کے دنیا کے مانے ہوئے عظیم محدث شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ مبارک پوری صاحب کی ایک تحریر آپ کو دکھا دیتا ہوں، شاید آپ ان کی مان لیں، کیونکہ انہی کی مانتے ہوئے آپ نے اپنے پہلے دیے ہوئے بیانات یعنی بیعت توبہ اور اطاعت بھی نہیں ہوتی جو آپ نے پہلے کہا تھا، اس سے آپ توبہ کرتے ہوئے اپنے دوسرے بیان میں صرف ان کے فتوے کی بنیاد پر بیعت توبہ کو بھی ثابت کیا ہے، یعنی جو بیعت پہلے جائز نہیں تھی ان شیخ الحدیث کے بقول آپ کے دنیا کے امام کے کہنے سے یہ چیز جائز ہو گئی۔ تو اب شاید ان کے اس تحریر اور تصدیق کو پڑھ کر آپ کو پھر رجوع کی توفیق ہو جائے۔
انہی شیخ الحدیث کے صاحبزادے نے ایک کتاب اتحاد امت و ملت اور نظم امارت و قضا کے نام سے یہ کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے امیر و امارت کی ضرورت پر کافی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ کاش کہ اسی کو پڑھ لیتے تو بہت سی غلط فہمیاں آپ کی دور ہو جاتی۔ خیر اس رسالے پر شروع میں ہی شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا گراں قدر تأثر لکھا ہوا ہے۔ ذرا آنکھیں کھول کر سنیے، دیکھیے اور کان کھول کر سنیے، یہ بہت بڑے دنیا کے عظیم عالم کیا فرما رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، رسالہ اتحاد امت و ملت اور نظم امارت و قضا میری نظر سے گزرا، اور اس میں امارت و قضا اور اسلامی بیت المال کے قیام کی ضرورت پر مناسب انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ نظم امارت و قضا اور اسلامی بیت المال کا قیام اہم ترین ضروریات و واجبات دین میں سے ہے۔ لہٰذا میری دلی خواہش ہے کہ جماعت اہل حدیث بالخصوص اور عامت المسلمین بالعموم اس دینی ضرورت کو سمجھیں اور اس نظام کو قائم و برپا کریں۔ انشاءاللہ مذکورہ نظام مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح و سدھار کے ساتھ ان کے ہر قسم کے دینی و ملی و اخلاقی و اصلاح و سیاسی قوت و ترقی کا ذریعہ ہوگا۔ عبید اللہ رحمانی 28 ربیع الاخر 1407 مطابق 31 دسمبر 1986۔ یہ آپ کے بڑے بزرگ کے تأثر ہیں، اقتباسات اس کتاب کے اگر آپ دیکھیں مختصر سے تو وہی حدیثیں جن کا آپ انکار کر رہے ہیں انہی حدیثوں کو پیش کر کے انہوں نے واضح کیا ہے۔ خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب آخر میں اپنے مہربانوں کو وہ نظم جو آج سے تقریباً 80 سال پہلے جناب میاں جی نذیر احمد صاحب نے صحیفہ اہل حدیث کے ذریعے اپنے قارئین کے لیے پیش کیا تھا، اس نظم کو سنا کر کے میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں، کوئی گر سمجھے ہم غربا کو مٹا دیں گے، کوئی گر سمجھے ہم غربا کو مٹا دیں گے، غلط ہے اللہ کے فضل سے ہم ان کو نچا دیں گے۔ وہی دعویٰ تمہارا ہے جو تھا فرعون کا، سمجھ لیں ہم بھی ہیں موسیٰ عصا اپنا دکھا دیں گے۔ نہ کرنا فخر تم اس مال و دولت اور کثرت پر، خدا کے فضل سے ہم ایسی کثرت کو بہا دیں گے۔ کیے جلسے لیے فتوے امامت کے مٹانے پر، نہیں معلوم تھا اہل امام اس کو جگا دیں گے۔ نہ سوچا مفتیوں نے جب لکھے فتوے غلط بالکل، کہ غربا کے امام حق ہیں آگ ان کو لگا دیں گے۔ نہ دل میں خوف ہی آیا اللہ کی یہ امانت ہے، خیانت کرتے ہیں ہم منہ اللہ کو کیا دکھائیں گے۔ اللہ پوچھے گا اس دن جب امام اپنا بتاؤ تم فتوے تم اپنے دکھا دینا، ہم امام اپنا دکھا دیں گے۔ اے دشمنان دین لگا لے زور جتنا دل تیرا چاہے، لیکن دعا اپنی عرش پر ہم پہنچا دیں گے۔ نہیں ہے کچھ فخر ہم کو مگر علم آسمانی پر، کہ جس سے ہم تیری باطل دلیلوں کو مٹا دیں گے۔ طاقت کے مٹانے سے ابھی باز آ عدو دین، اگر اندھے ہوئے ہو آؤ راستہ ہم بتا دیں گے۔ یہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ان اريد الا الاصلاح وما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔